ڈی سی کالونی کے اندر اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں اور خاص طور پہ جو ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ بہت زیادہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو رہے ہیں. یہ جو سوسائٹی کا دفتر ہے نا جی، یہ بزنس ہب ہے پراپرٹی ڈیلروں کے لیے، اور جنہوں نے اس کو بطور بزنس چلا رہے ہیں. سوسائٹی کی بقا کے لیے آپ سامنے آئیں، یہ جہاد سمجھ کے آپ یہ کام کریں. تو جب جہاد کا نام سنا تو بطور فوجی میری راگ پھڑک پڑی. میں نے کہا یہ سوسائٹی کی بقا کا جتنے بھی رجیم آئے ہیں ابھی تک، اس میں ہر ممبر اوپر سے لے کے نیچے تک 15 کے 15 ممبر سوائے ایک آدھ کے، ہر ایک کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا بھرپور دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم کرپٹ نہیں ہیں، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ کرپشن کو روکنے کے لیے جس طرح ان کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی وہ ہرگز نہیں کرتے. لوگ زمینیں خرید کے وہ سوسائٹی سے میل جول کر کے ٹیمپرنگ کرا کے اس کو اپنے بزنس کو کر رہے ہیں. جبکہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صلح نہیں ہے، یہ مساق کرپشن ہوا ہے کہ جو دو پارٹیاں ہیں آپ ہمارے خلاف بات نہیں کرو گے، ہم آپ کے خلاف نہیں کریں. کرپشن کی ایسی داستانیں رقم کی کہ جس کی مثال شاید پورے پنجاب میں پورے ملک کمیٹیاں بنی ہیں، وہ سارے 15 کے 15 لوگوں نے آپس میں بانٹ لی ہیں اور مل جل کے کھانے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے. ایک بندہ ڈکیتی میں انوالو ہے، اس کو چھوڑ دیا. اس میں لوگوں نے کئی سالوں سے اپارٹمنٹ، دکانیں یہ وہ لیے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے رینٹ نہیں دے رہے، بجلی کا بل نہیں دے رہے، آپ باقی چیزیں چھوڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر ہوں. آج میرے ساتھ مہمان ہیں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ عاشق طور صاحب. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عاشق طور صاحب ڈی سی کالونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو حالیہ الیکشن میں اس میں آپ صدارتی امیدوار تھے، اور آپ کے حامیوں کا نعرہ تھا کہ ڈی سی کالونی کے وسائل جو ہیں ان کا ایمانداری کے ساتھ اور آڈٹ کے ساتھ استعمال یقینی بنایا جائے گا، اور کرپشن جو ہے جو عام طور پہ شکایات ہیں اس کی روک تھام کی جائے گی. آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. یہ بتائیے کہ ڈی سی کالونی کا ابھی آپ نے صدارتی الیکشن لڑا ہے، آپ کے سیاست میں آنے کی بنیادی وجوہات کیا تھی، اور کیا سمجھتے ہیں ڈی سی کالونی کے اندر اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں اور خاص طور پہ جو ایک واویلا مچا ہوا ہے کہ جی یہاں پہ بہت زیادہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا رائے ہے آپ کی؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے بنیادی پر دو حصے ہیں. پہلا آپ نے میرے الیکشن میں سامنے آنے کی وجہ پوچھی ہے. دوسرا جو ہے یہاں کے جو مسائل ہیں بالخصوص کرپشن کے حوالے سے. تو یہ تو ایک بہت لمبا جو دوسرا حصہ ہے، یہ بہت لمبا ایک ٹاپک ہے، اس پہ میں بعد میں تھوڑا گفتگو کروں گا. جہاں تک میرے الیکشن لڑنے کے سیاست میں آنے کے بارے میں آپ نے کا سوال ہے، اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ میں میرا نہ کوئی پولیٹیکل امبیشن ہے، نہ میرا کوئی اس طرح کا مزاج ہے. ہم نے ایک پریشر گروپ انیشلی بنایا اخلاص گروپ کے نام سے، اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ جو صحیح لوگ ہیں ان کو آگے لائیں، ان کو ووٹ کریں، اور ان کو کرپشن کی طرف یا غلط کاموں کی طرف ہرگز نہ جانے دیں. پھر وہ 1 2 3 گروپ اور ملے اور ایک نیا گروپ تشکیل پایا الیکشن سے چند ہفتے پہلے، اور ان کو 2 3 امیدواروں نے دھوکہ دیا. پھر وہ میرے پاس آئے، حالانکہ میں ان کو پہلے اپنی معذرت کر چکا تھا، لیکن کچھ دوستوں نے اتنا مجبور کیا کہ اس سوسائٹی کی بقا کے لیے آپ سامنے آئیں، یہ جہاد سمجھ کے آپ یہ کام کریں. تو جب جہاد کا نام سنا تو بطور فوجی میری
راگ پھڑک پڑی. میں نے کہا یہ سوسائٹی کی بقا کا مسئلہ ہے, اور پہلے میں آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ بالکل ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہا تھا ایک سائڈ پہ. کبھی مجھے ان لوگوں سے کوئی واسطہ, کوئی تعلق, کوئی نہیں تھا. بس ٹھیک ہے, جو مسائل جو کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں, اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ سارے ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ صحیح کام کریں گے. لیکن جب مسائل سامنے آئے تو پھر میں نے واقعی سمجھا کہ یہ جہاد ہے, اور جہاد میں بالکل حصہ لینا چاہیے. صرف یہ وجہ تھی, اور میرا کوئی صرف سوسائٹی کی بقا اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنے کے علاوہ قطعاً میرا کوئی اور ایمبیشن یا مقصد نہیں ہے. تو دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ رہائشیوں کی ویلفیئر سے کام کرنے کی بجائے یہ ذاتی مفادات, ادھر جتنے بھی رجیم آئے ہیں ابھی تک اس میں ہر ممبر اوپر سے لے کے نیچے تک 15 کے 15 ممبر سوائے ایک آدھ کے, ہر ایک کا اپنا ذاتی ایجنڈا ہے, اس کے ذاتی گول ہیں, آبجیکٹیوز ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنے لگائے ہیں, اتنے لگاؤں گا اور کماؤں گا, پھر اگلے الیکشن کے لیے بھی وہ اپنا مال و متاع جمع کرتا ہے. اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. بدقسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ خود کرپٹ نہیں ہیں, چاند ایک ایسے ہیں, میں مانتا ہوں کہ وہ خود کرپٹ نہیں ہیں, لیکن وہ کرپشن کو روکنے سے قاصر ہیں, اپنے ساتھیوں کو قائل کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ جی آپ یہ غلط کام نہ کریں. حالانکہ چاہیے تھا کہ اگر یہ غلط کام ہو رہا ہے, دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو ان کو فوری طور پہ یا ریزائن کرنا چاہیے تھا یا کم از کم احتجاج کرتے کہ بھائی یہ غلط ہے, ہم اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کا بھرپور دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم کرپٹ نہیں ہیں, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم وہ کرپشن کو روکنے کے لیے جس طرح ان کو آواز بلند کرنی چاہیے تھی وہ ہرگز نہیں کر رہے. یہ بتائیے کہ ڈی سی کالونی کے رہائشی پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور ہیں, آپ نے بھی ووٹ کی جب اپنے لیے کمپین کی ہوگی, لوگوں سے ملے ہوں گے, تو یہ جو رہائشی پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی کچی آبادیوں کے رہائشی نہیں ہے, ایک اچھی سوسائٹی کے رہائشی ہے, تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جس کا ووٹ دے رہے ہیں, جس کو اپنی سوسائٹی کا رکھوالا بنا رہے ہیں, وہ سوسائٹی کے حق میں بہتر نہیں اور ذاتی مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ رہائشیوں کو یہ شعور کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا سوال ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے. دیکھیں سوسائٹی کے رہائشیوں کی جو کیٹیگریز ہیں نا, آپ دیکھیں یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کون ہیں. یہاں گجرانوالہ کے بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں. یہاں دائیں بائیں گاؤں سے آئے ہوئے لوگ جو بیسیکلی زمیندار اور اس طرح کا طبقہ ہے وہ ہیں. پھر جو یہاں کے ارد گرد کی جو چھوٹی کالونی جس طرح یہ راولی اور دوسرے گاؤں ہیں ان سے جو لوگ ہیں وہ آئے ہیں. تو یہ ایک مجموعہ ہے مختلف کمیونٹیز کا, مختلف برادریوں کا. اچھا میں پہلی کیٹیگری پہ آتا ہوں. جو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں, جو کہ بزنس مین ہیں, صبح جاتے ہیں 8 بجے 9 بجے جو بھی ان کا ٹائم ہے اس وقت وہ جا کے صبح شام تک وہ ادھر محنت کرتے ہیں, آ کے تھکے ہارے سو جاتے ہیں. ان کی بلا سے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے ان کو قطعاً کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دوسری کیٹیگری جو کہ ریٹائرڈ لوگ ہیں, جو ہماری طرح کے دائیں بائیں آئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور زمیندار لوگ ہیں, وہ ایج کے اس حصے میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ایک سکون لینے کے لیے آئے ہیں, ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ دونوں کیٹیگری جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈی سی کالونی کے معاملے, اس میں میں بھی شامل ہوں. میں بھی یہاں 2013 سے 14 سے رہ رہا ہوں, 10 سال میں بالکل لا تعلق رہا. لیکن جب دیکھا کہ ادھر ہو کیا رہا ہے تو مجھے اس سوسائٹی کی بقا کا فکر پڑ گیا, اور آنے والی نسلوں کو ہم جو آگے میراث میں دے کے جائیں گے مسائل, ان کی فکر پڑ گئی, جس وجہ سے میں آگے سٹیپ فارورڈ کیا اور الیکشن میں
حصہ لینے کے لیے، لوگوں کو ایک چوائس دینے کے لیے سامنے آئے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں وہ ڈائنامکس کیا ہیں. ڈائنامکس یہ ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگ جن کے انٹر کنیکٹیوٹی اس طرح کی ہے کہ جو 2-3 دفعہ رجیم میں آئے، انہوں نے لوگوں کو بینیفٹ کیا، لوگوں کو پلاٹ کیے، وہ اتنا وگرسلی کمپین کرتے ہیں. انہوں نے اپنی برادریوں، لوگوں کے پیچھے گھروں میں جا کے، رشتہ داروں کے ذریعے باہر سے فون کرا کے لوگوں کو اس طرح جکڑا ہوا ہے، قسمیں لی ہوئی ہیں، وعدے وعید لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے. وہ کہتے ہیں ووٹ ہی ہے نا جی، وہ جنہوں کسی نو دینا ہے انہوں دے دو، انہیں ترلے پہ کرتا ہے. نو ہمارا جو ووٹ دینے کا جو ہے نا سوچ، اس کے پیچھے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ میری برادری کا ہے، اس کا فون ہے، یہ میرا اس کا ساتھ کاروباری تعلق ہے، وغیرہ وغیرہ. جب تک یہ سوچ رہے گی، جب تک یہ بہت بڑا ایک سیگمنٹ ہے، 50-60% لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کے معاملات سے لا تعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چل رہا ہے، چلتا رہے گا. ان کو اتنا فرصت ہی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ جو ان طرح کے معاملات میں پڑیں. تو یہ جو مافیاز ہے نا، اس میں سب سے بڑا مافیا جو ہے یہ پراپرٹی ڈیل. یہ جو سوسائٹی کا دفتر ہے نا جی، یہ بزنس ہب ہے پراپرٹی ڈیلروں کے لیے، اور جنہوں نے اس کو بطور بزنس چلا رہے ہیں. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ رجیم کا حصہ رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ اعلان پبلکلی وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے بزنس کیا ہے. ابھی سوسائٹی کے بائی لاز کا آپ کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی الیکٹڈ ممبر کسی طرح کا کوئی بزنس سوسائٹی ریلیٹڈ وہ نہیں کر سکتا. اور میں ابھی آپ کو سبسیکوینٹ بتاؤں گا کہ یہاں ابھی بھی لوگ زمینیں خرید کے وہ سوسائٹی سے میل جول کر کے ٹیمپرنگ کرا کے اس کو اپنے بزنس وہ کر رہے ہیں. تو جتن کے اتنے زیادہ سٹیکس ہوں، کروڑوں کی اربوں کی گیم ہوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کروڑوں کیوں نہیں لگائیں گے. وہ لگائے، اور اس کا افیکٹ یہ ہوا کہ جو ایک عام سلیپنگ میجارٹی تھی، سائلنٹ میجارٹی تھی، انہوں نے بہتر ہی نہیں سمجھا کہ ووٹ آ کے کریں، اور وہ اگر نکلتے تو انہوں نے صحیح کینڈیڈیٹ کو کرنے تھے. لیکن یہ جو مافیاز ہیں، انہوں نے باقی جو 2 سیگمنٹ ہیں ان میں سے کافی لوگوں کو قابو کر کے انشور کیا کہ وہ الیکشن جیتیں. الیکشن میں مانتا ہوں اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، یہ میں کریڈٹ دوں گا جو انہوں نے الیکشن آرگنائز کیا. کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لوگوں نے جو ووٹ کے لیے نکلے، انہوں نے انہی کو ووٹ دیے جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں، اور جس کا خمیازہ بھی ہم سب بھگتے رہے ہیں اور بھگتیں گے بھی. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی چند دن قبل سابق جو سیکٹری تھے ڈی سی کالونی کے عاطف چیمہ صاحب، انہوں نے موجودہ سیکٹری جو ہے معظم علی ددرا صاحب، ان کے خلاف اپلیکیشن دی ہوئی تھی دوبارہ اپنے جو الیکشن کی، جو ان کے ووٹنگ کی گنتی تھی. کافی دیر سے ان کا ایک پروسیس چل رہا تھا. اب ان کی صلح ہو گئی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلح جو ہے یہ ڈی سی کالونی کے مفاد کے لیے ضروری تھی اور یہ بڑا اچھا ہوا ہے. جبکہ بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ صلح نہیں ہے، یہ مساق کرپشن ہوا ہے کہ جو 2 پارٹیاں ہیں، آپ ہمارے خلاف بات نہیں کرو گے، ہم آپ کے خلاف نہیں کریں گے. تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن، ادارے، سوسائٹی کوئی بھی ہو، اس کی بقا کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ہے کہ ایک ہیلدی اپوزیشن ہونی چاہیے. ہیلدی کا مطلب کہ وہ مثبت قسم کی تنقید کریں، اور یہ میری بات ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں، اور کسی وقت بھی بعد میں مجھے اس سے کنفرنٹ کریں. کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے خالد سلطان کے خلاف یہ الیکشن لڑے یہ عاطف بٹ صاحب گروپ، جب جیت گئے عاطف صاحب اس کے ساتھ مل کے 3 سال کرپشن کی ایسی داستانیں رقم کی کہ جس کی مثال شاید پورے پنجاب میں، پورے ملک میں نہ مل سکے. ابھی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ سوسائٹی کے لیے بہتر ہے. سوسائٹی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 6 لوگ ان کو مثبت تنقید کا نشانہ بتائیں، ان کی رہنمائی کریں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں. لیکن وہ نہیں کر رہے. ابھی سب کمیٹیاں بنی ہیں، وہ سارے 15 کے 15 لوگوں نے آپس میں بانٹ لی ہیں اور مل جل کے
کھانے کا پروگرام شروع ہو چکا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ آنے والے دنوں میں مزید یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ ان کے سب کے مفادات ایک ہیں اور ایک دوسرے کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مساق کرپشن، یہ بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے. یہ ان دونوں نے گروپوں نے یہ آپس میں طے کیا ہے کہ دیکھیں الیکشن ہم نہیں لڑنا ہے، سامنے بھی ہم نے آنا ہے، ایک دوسرے کو جو وہ کرتا ہے کرنے دے، کوئی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان رہائشوں کے یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو کسی کو ہم نے سامنے آنے ہی نہیں دینا، نہ ان کو اپنی مرضی سے ووٹ کرنے دینا ہے. تو ہم اسی طرح اپنا کام چلاتے رہیں گے، اپنا بزنس چلاتے رہیں گے. تو یہ بات بالکل درست ہے. یہ جو صلح ہوئی ہے، یہ صلح صرف اور صرف کیونکہ دودراز صاحب جو ہیں وہ ایک نعرہ لگا کے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا اور پہلے جو کرپشن ہوئی ہے اس کا حساب لوں گا. وہ بھائی کدھر گیا حساب؟ آپ تو اسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کر دی. یہ اسی طرح ہے جس طرح نیشنل لیول پہ پی 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 اور نون لیگ ایک ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح یہ لوگ بھی ایک ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے مفادات ایک ہیں. اور جب مفادات ایک ہوں پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا نہیں کر سکتی. ٹوپی ڈرامہ ضرور کر سکتے ہیں. فاروق گوندل صاحب نے کافی عرصہ اس بات پہ الیکشن ملتوی بھی کرایا کہ جی پہلے احتساب اور پھر الیکشن، اور کافی دیر کے بعد جب یہ معاملہ ختم ہوا تو الیکشن ہوا. اب وہی فاروق گوندل صاحب بھی ان کے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ پہلو ہے. فاروق گوندل صاحب نے ہمارے گروپ کو شروع میں سپورٹ کیا، ساتھ چلے، اور جب مجھے تھوڑا سا پتہ چلا کہ جی وہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے تو ہمارے گروپ کے جو انٹرسٹ ہیں ان کے خلاف چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں میرے پاس ایک گواہ بھی موجود ہے کہ جو اس وقت ادھر موجود تھا. میں نے فاروق گوندل کو بلایا اور میں یہ ریکارڈ پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی اگر فاروق گوندل میرے سامنے آ کے گواہ کی موجودگی میں اس کو ڈینائی کرے تو جو سزا چور کی وہ میری. اس کو میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ ہمارے گروپ کے بیاہ پہ سودے بازی کر رہے ہیں. تو یقین مانے کہ اس نے کہا کہ سر آپ میرے باپ کی جگہ ہیں اور میں اپنے باپ کا نہیں ہوں اگر میں آپ کو دھوکہ دوں. یہ الفاظ سے، اور اس کا گواہ بھی موجود ہے، میں گواہ کا نام بھی بتا سکتا ہوں. ابھی آپ خود سوچیں کہ ایک بندے کو جس کو آپ صرف اتنا ہی جانتے ہیں، میں اس کو پہلے نہیں جانتا تھا لیکن جتنا جانتا تھا اس کے بعد اس نے جب یہ بات کوئی بھی بندہ آپ کو کر دے کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں اگر میں آپ کے ساتھ دھوکہ کروں، اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سمجھتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں کوئی دھوکہ تھا یا کیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد فاروق گوندل کے ساتھ ہمارے گروپ کا تعلق بالکل منقطع ہو چکا ہے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کو ہر چیز پہ ترجیح دی ہے. سوسائٹی تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اس نے اپنے ذاتی تعلقات، رشتہ داریاں، ان کو بھی ذبح کر دیا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو آگے بڑھایا ہے. اور وہ آئندہ بھی سودے بازیاں اسی طرح کرتا رہے گا، بلیک میلنگ کرتا رہے گا، اور جو اس نے پہلے کی ہے اس کو چاہیے کہ وہ بس سودے بازی کر کے اپنا مال بڑھائے. اس کے علاوہ اس کا کوئی ایجنڈا نہیں. یہ بتائیے کہ اس وقت ڈی سی کالونی کی موجودہ جو رجیم ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے اپنے جو وسائل ہیں سوسائٹی کے اس میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے جو انہوں نے بقایا جات تھے ٹیکسز کی مد میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے چند دن قبل ایک پریس کانفرنس بھی آئی تھی کہ جی ہم نے 1.5 کروڑ کے قریب رقم وصول بھی کر لی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل ایک آئی واش ہے، لوگوں کو لالی پاپ دکھانے کے برابر ہے. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں جن کے لاکھوں کے گھروں کے بل موجود ہیں، نہیں لیے گئے اس لیے کہ وہ بولیں گے ہمارے راز کھولیں گے، ہمیں ننگا کریں گے.
ادھر ٹوٹل جو کہتے ہیں نا نیپوٹزم، اردو میں کہیں گے اقربا پروری، یاری دوستی. کسی کا فون آ گیا ہے، ایک بندہ ڈکیتی میں انوالو ہے، اس کو چھوڑ دیا. یہ گھر کا بل جو ہے، دکانوں کے بل، یہ تو چھوٹی بات ہے. آپ یہ سوچیں اس پلازے میں جو کہ مین ان کا پلازا ہے، یہ 4 پرانے بلاکس کے درمیان میں راوی والا پلازا جو ہے، جی جی، اس میں لوگوں نے کئی سالوں سے اپارٹمنٹ، دکانیں، یہ وہ لیے ہوئے ہیں، اور مزے کی بات ہے رینٹ نہیں دے رہے، بجلی کا بل نہیں دے رہے. آپ باقی چیزیں چھوڑیں، آپ یہ مان سکتے ہیں کہ بجلی کا بل، مطلب یہ گھر سوسائٹی کا ہے، میں اس میں رہ رہا ہوں، بجلی استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں بجلی کا بل نہیں دے رہا ہوں، وہ سوسائٹی دے رہی ہے. کام تھوڑا بہت ہوا بھی ہے، میں یہ ڈینائی نہیں کرتا، ریکوری بھی ہوئی ہے، یہ بھی میں مانتا ہوں، لیکن وہ صرف 10 سے 15% ہے. اگر ریکوری ہو جائے تو ان کو 3 کروڑ روپے اسکول کے فنڈ سے ٹرانسفر کر کے لوگوں کو تنخواہیں دینے کی نوبت کیوں آتی؟ اپنے پیسے ہوتے تو ادھر سے کیوں نکالتے؟ ابھی صورتحال یہ ہے کہ پچھلی عید پہ لوگوں کو 15 دن لیٹ تنخواہ ملی ہے، لوگوں نے مظاہرہ کیا، پھر جا کے ان کو تنخواہ ملی ہے. ملازمین کا یہ مطلب ان کو اگر توڑ پھوڑ پہ اتر آتے تو اس سے ڈر کے انہوں نے یہ تنخواہ دی ہے، اور وہ بھی ایک ہیڈ سے اٹھا کے، جو کہ قانونی طور پہ اس کے ان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک ہیڈ سے اٹھا کے دوسرے ہیڈ میں پے کر دیں، ایسا قانون میں اجازت نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیونکہ یہ تو سارے ڈنگ ٹپاؤ والے کام ہیں کہ ادھر سے لے کے ادھر دے دیں. ابھی بھی یہ سوسائٹی کے اخراجات یہ پورے کرنے سے قاصر ہیں. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ کوئی فائنینشیل ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ تو لوگوں کے، بے شمار لوگوں کے جو ان کے خاص طور پہ تعلق والے لوگ ہیں، انہوں نے گھر کے بل تک نہیں ادا کیے. اور آگے ابھی آپ دیکھیں، پہلے 2900 تھا جب یہ رجیم آیا، 2900 کچھ تھا کنال والے گھر کا، اس کو بڑھا کے انہوں نے 3500 3400 کچھ کر دیا، یعنی 500-600 روپیہ بڑھا دیا. اس کا کیا جواز ہے؟ کیا انہوں نے کوئی سروسز بڑھائی ہیں، کوئی اضافہ کیا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ جو جتنی مینجمنٹ ہے وہ اس حد تک ناکارہ ہو چکی ہے، میں اس کو تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا. وہ اس کو خرچے پورے کرنے کے لیے ان کے پیسے نہیں ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ادھر سے پیسے نکالو، رہائشیوں سے پیسے نکالو اور اپنے خرچے پورے کرو. ابھی یہ دیکھیں جی اے سی بند ہے، جی ہم نے چائے پینی بند کر دی ہے. او بھائی، یہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، اصل چیز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ یہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول مت چونکیں کہ جی ہم نے چائے بند کی، اے سی، بجلی کا بل، ہم نے دفتر میں اے سی بند کر دی، پنکھا بند کر دے. یہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. یہ لوگوں کو سب سمجھ ہے، بیوقوف ہرگز نہیں بنیں گے. اصل کام کی طرف آئیں، ایک لسٹ بنائیں، آڈٹ کروائیں. آڈٹ میں ہر چیز سامنے آ جائے گی کہ کس نے کتنے پیسے دینے ہیں، کب سے دینے ہیں، کتنے ڈیوز ہیں. میں دیتا ہوں آپ کو 3 یہاں کے رہائشی فری آف کاسٹ آپ کو آڈٹ کر کے دیتے ہیں، جو کہ پروفیشنل لیول کا آڈٹ ہوگا. ایک کسی کمپنی، آپ کو لاکھوں روپے دینے کی کوئی ضرورت نہیں. میں آپ کو 3 بندے دیتا ہوں یہاں کے رہائشی لوگ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہاں موجود ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو بہت کمپیٹنٹ قسم کے لوگ ہیں جو کہ آڈٹ کر کے آپ کو فری آف کاسٹ والنٹیرلی دے سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے، ان سے آڈٹ کروائیں آپ کو، اور ہم رہائشیوں سے شیئر کریں، بتائیں ہاں جی یہ پیسے. ایک بندہ ہے اسی جیلم بلاک میں رہتا ہے، مجھے بتایا گیا کہ اس نے کئی سال سے ایک پیسہ یہ مانا چارجز کی مد میں نہیں دیا، اس کا لاکھوں روپے بنا ہوا ہے، وہ نہیں دے رہا. اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ رولا ڈال دیتا ہے، ادھر اپلیکیشن ادھر اپلیکیشن، تو بلیک میل ہو رہے ہیں. تو بھائی بلیک میل جب ہونا چھوڑیں گے، جب کسی اصول پہ چلیں گے، آپ الیکٹڈ لوگ ہیں، آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا دامن صاف ہے، سامنے آئیں، ان کو کہیں ہاں جی دیں درخواستیں، لیکن اپنے پیسے دیں. آپ سوسائٹی کے کسٹوڈین ہیں، ان کی امانت دار ہیں. ہم سب جو رہائشی ہیں، ہمارا یہ امانت ہے آپ کے پاس کہ جو سوسائٹی کے ایسٹ ہیں، جو ڈیوز ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کو ریکور کرنا، ان کو ہماری ویلفیئر کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے استعمال کرنا، جو کہ نہیں ہو رہا. یہ بدقسمتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ سوائے کہ بھائی چارہ اور میل جول اور اپنے ووٹ کو پکا کرنے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی سی کالونی کے جو ڈیفالٹرز ہیں، مختلف جو لوگ ہیں،
ان کی ایک لسٹ جاری ہونی چاہیے ایمانداری کے ساتھ، تاکہ باقیوں کو پتہ چل سکے کہ یہ پیسے دے رہا ہے، یہ نہیں دے رہا، اور کب سے نہیں دے رہا۔ میں ایگزیکٹلی یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں ان کے پاس لسٹیں موجود ہیں، اگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں، تجویز دیتا ہوں کہ صرف چلیں اسی چیز کا آڈٹ، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، اسی چیز کا آڈٹ کروا لیں۔ 2 بندے ابھی میں دے دیتا ہوں، ان سے 1 ہفتہ ٹائم لے، وہ سارا آپ کو جو مس یوز آف فنڈز ہوا ہے وہ بھی بتا دیں گے، اور ان کی لسٹیں لگائیں سوسائٹی میں، گروپوں میں شیئر کریں، میرا بھی نام آئے گا، کسی اور کا بھی آئے گا۔ میں کہتا ہوں کسی کو ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کے گھر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کو فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب اس کا نام پبلش ہو جائے گا کسی گروپ میں، وہ شرم سے ہی وہ کہے گا یار میں یہ پیسے لو، میری جان چھوڑو۔ یہ بتائیے کہ جو ایشو چل رہے ہیں، آپ نے کافی ساری روشنی ڈالی ہے، کیا کوئی متعلقہ جو فورم ہے سوسائٹی کے علاوہ جہاں پہ سوسائٹی کی جواب طلبی ہو سکتی ہے کرپشن کیسز کے حوالے سے، وہاں پہ کیا اب تک پیش رفت ہوئی ہے؟ لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فیز 3 ایکسٹینشن کی 600 ایکڑ زمین، اس پہ گندم لگی ہوئی تھی، اور کتنی حیران کن بات ہے اور مضحکہ خیز بات ہے کہ سوسائٹی کو یہ نہیں پتا کہ گندم کون لگا گیا۔ اچھا وہ جب شور پڑا، سیکرٹری صاحب نے ٹوپی ڈرامہ کیا۔ میں ٹوپی ڈرامہ اس لیے کہوں گا کہ شروع میں میں نے اس کو اپریشیٹ کیا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ اس نے ادھر سے سیکیورٹی کے لوگ لیے، اپنی ٹیم لی، ٹریکٹر ہلیں شلیں لی۔ گندم جب چھوٹی تھی اس نے جا کے ہل چلانے کی کوشش کی، جی یہ قبضہ گروپ ہے، پتہ نہیں ہے کوئی بند۔ لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ سامنے آئے، انہوں نے کہا جی وہ فلانے نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اچھا یہ کام جو ہے پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے، اور اس کا ٹھیکہ آپ کو پتا ہے کتنا بنتا ہے؟ کم از کم 1 لاکھ ٹھیکہ ہونا جی، تو 600 ایکڑ کا 6 کروڑ روپیہ ٹھیکہ بنتا ہے۔ اچھا۔ ابھی 6 کروڑ اگر سوسائٹی کے یہ مخلص ہوتے، وہ بھائی آپ کے پاس 250 بندہ سیکیورٹی کا، آپ 15 بندے ادھر بٹھا دیں گنوں شنوں کے ساتھ، کسی کو گندم نہ کاٹنے دیں، آپ گندم خود کاٹیں۔ اگر کوئی کلیمنٹ آتا ہے اس کو کہیں جناب یہ ہماری زمین ہے، آپ نے کس چکر میں اس کو کلٹیویٹ کیا ہے؟ اگر کلٹیویٹ کیا ہے ہمیں اس کا جو مروجہ ٹھیکہ ہے وہ دیں۔ اگو ٹھیکہ لے کے اگر یہ اس کے خزانے میں ڈال دیں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، یہ اس چیز کا نوٹس رجسٹرار کوآپریٹو نے اس کا نوٹس لیا ہے، ان کو نوٹس کیا ہے کہ جناب یہ زمین کیسے کاشت ہوگی، کس قانون کے تحت ہوگی، کس نے لیز آؤٹ کیا، کون اس کے پیسے لے رہا ہے۔ مجھے ابھی فرینکلی اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن ادھر بھی میل ملاپ چلتا ہے، اس پہ خاموشی ہو گئی ہے۔ ابھی وہ گندم کاٹ کے لے گئے ہیں جنہوں نے انہوں نے لگائی تھی۔ حرام ہے کسی بندے نے آواز نکالی ہو۔ میں اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری، میں آپ مجھے پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے 10 بندوں نے ایک ایپلیکیشن لکھی، ایک لیٹر لکھا، کیونکہ ہمارا فورم جو ہے سب سے پہلا الیکٹڈ باڈی ہے جو کہ ایم سی ہے۔ اس کو ہم نے پوچھا کہ جناب یہ زمین جو ہے یہ کس نے دی ہے، کس ریٹ پہ دی ہے، کوئی لیز ایگریمنٹ ہے؟ میرے پاس لیٹر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ ہم نے ایسا تک، اچھا اس کا مزے کی بات ہے کہ اتنے بے حس لوگ ہیں کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، کہ 10 ممبر آپ کو ایک خط لکھ رہے ہیں، ایک سوال پوچھ رہے ہیں، سوسائٹی کے متعلقہ سوال ہے، کسی کی ذات کے متعلقہ سوال نہیں ہے، آپ اس کے جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کر رہے، اور آج تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ہمارے بندے نے جا کے رابطہ بھی کیا ہے، الٹا اس کو بلا کے الگ جگہ اس کو چپ کرانے کی انہوں نے کوئی ترکیب سوچی ہے، بلایا بھی ہے 1-2 دفعہ، وہ نہیں گیا۔ میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر 6 کروڑ میں سے 1 کروڑ یا 2 کروڑ کوآپریٹو پہ لگا دیں گے، باقی جیبوں میں چلا جائے گا، تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ ابھی ہر رہائشی اٹھ کے نہ کوآپریٹو کو جا کے پکڑ سکتا ہے، نہ صدر صاحب کو جا کے گلے سے پکڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھیں اتنے بڑے ایسٹس ہیں،
جن کی کروڑوں روپے ویلیو اور کروڑوں کی وہاں سے انکم ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ میرج ہال ہے, یہ اسکول جو انہوں نے بیکن ہے اس کو دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ پیٹرول پمپ 9 مہینے میں یہ پیٹرول پمپ جو ہے نا وہ چالو نہیں کر سکے, جو کہ اتنے بلند و بالا دعوے کر رہے تھے. یہ بتائیے کہ فیز 3 کا ایشو بہت دیر سے چل رہا ہے, ابھی تک کمپلیٹ کچھ نہیں ہوا, تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا لگتا ہے کہ یہ کسی وقت مکمل ہو سکے گا؟ چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فائلیں لی ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد انتظار کے جو ہے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب یہ کمپلیٹ ہوگا, کب ترقیاتی کام شروع ہوں گے. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک پیپر دے سکتا ہوں جو کہ الیکشن سے پہلے ہم نے حقائق نامہ کی صورت میں ایک بانٹا, گھر گھر بانٹا. اس میں بہت سی یہ چیزیں جو آپ کے سوالات ہیں ان کا خاص طور پہ فیز 3 کے حوالے سے بڑا مفصل ذکر ہے. میں اس کا دوبارہ عطا کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو سوسائٹی آفس ہے یہ پراپرٹی ڈیلرز کا ڈین ہے, ان کا اماج گاہ ہے. آتف چیمہ صاحب نے سب سے زیادہ اسی چیز میں کمایا کہ ایکسٹینشن ادھر زمین ادھر زمین. ان کا ایک نیٹ ورک تھا, 3-4 ان کے اور ساتھی تھے, اور وہ ابھی بھی اسی طرح گاٹ شور چل رہا ہے. انہوں نے زمینیں خریدی. ابھی لشکری چک کا سوسائٹی سے کیا تعلق ہے؟ کوئی زمینی رابطہ نہیں, کبھی ہو بھی نہیں سکتا. لیکن ادھر زمینیں لیں, فرض کریں 40-50 لاکھ کا ایکڑ لیا, 20-25 لاکھ کی بیچوں سے مٹی پہ ہی تھی. 2.5 کروڑ کا سوسائٹی کو ڈال دیا, 2 کروڑ جیب میں ڈال دیا. ابھی آپ یہ بتائیں کہ ادھر 20 سے 30 فٹ گہری جگہ پہ کوئی سوسائٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ آپ اپنے جو ادھر کے انجینئر ہیں, ہماری بات کو نہ مانیں, آپ کے سوسائٹی کے اپنے انجینئرز ہیں, ان کی رپورٹ نکال کے پبلک کریں, پڑھیں, پتہ چلے گا انہوں نے کہا جی کہ یہ سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی ادھر. ابھی یہ میں نہیں کہہ رہا. تو اگر ایسے ہے تو آپ کیوں ایکسٹینشن کی طرف تو آپ کی رالیں ٹپک رہی؟ اس لیے کہ وہاں پیسہ ہے. یہ جو پرانی ڈی سی کالونی ہے, یہ جی ٹی روڈ اور کینٹ کے درمیان میں, اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں, کیونکہ ادھر پیسہ کمانے کے سوائے چاند ایک کمرشل اور رہائشی پلاٹوں کے باقی چیزیں ختم ہو چکی ہیں, کھا پی گئے. ادھر ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ابھی لیٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ 3 ممبر جو کہ الیکٹڈ ممبر ہیں, جس طرح میں نے پہلا وہ بزنس نہیں کر سکتے لیکن وہ زمینیں ابھی بھی خرید رہے ہیں. انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے سیکٹری سے مل کے وہ زمین کے بدلے پروفیسر ٹاؤن کی فائلیں ٹیمپر کر کے وہ 160-70 کے قریب فائلیں جو ہے نا وہ لی ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں 2 اہلکار جو ملوث ہیں, ان کے نام بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. ان کے خلاف صدر صاحب نے, پتہ نہیں ابھی یہ وہی بتا سکتے ہیں, انہوں نے انکوائری آرڈر کی. انکوائری ہو گئی, اور انکوائری کی ہے یہ جو چیف انجینئر ٹائپ ہے جہاں. ابھی وہ اگر صحیح ہے انکوائری تو اس پہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے تھا. ابھی 160 فائلیں جو کہ پروفیسر ٹاؤن والے غریب لوگ اپنے اثاثے بیچ کے اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کبھی یہ تھوڑی اٹھے گی, ہم بیچیں گے, اپنی بیٹی کی شادی کریں گے, کوئی یہ کریں گے, وہ کریں گے, 100 پلاننگ کی ہوتی ہے لوگوں نے. وہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ ایک نیا فراڈ ہو رہا ہے. پہلے جو فراڈ ہوا اس کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, یہ ایک نیا میگا سکینڈل جنم لے رہا ہے جو کہ بہت جلد سرفس ہوگا. اور اس میں وہی 3 الیکٹڈ ممبر جو کہ پچھلے رجیم میں تھے وہ اس میں بھی اسی طرح متحرک ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سیکٹری ان کی لائن پہ نہیں آ رہا تھا, پھر یہ جو مساق جمہوریت تو نہیں کہہ رہے, لوٹ مار, مساق لوٹ مار جو ہے, اس میں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ یار تو بھی اپنا جڑا پیسہ لایا ہے الیکشن تے وہ کٹ تے اگلا خرچہ بھی چلاؤ تے سانو ہی ساڈے منہ چ کچھ پاؤ. یہ ٹوٹل یہاں کی فلسفی ہے, ٹوٹل یہاں کا لوگوں کا جو طریقہ کار ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. مجھے ابھی فکر ہے کہ میں ابھی اس
پروفیسر ٹاؤن کے جو الاٹی ہیں، میں ان کو ایک وارننگ دے رہا ہوں، الرٹ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اپنی اپنی فائلیں لے کے اس دفتر میں آ کے چیک کروائیں، ویریفائی کرائیں کہ ان کی فائل کسی اور جگہ تو نہیں چلی گئی اور ان کو کوئی اور فائل تو نہیں اس جگہ دے دی گئی، ان کی فائل ٹیمپر تو نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ ہم بھی اپنے طور پہ اس کی چھان بین کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ تمام جو رہائشی ہیں، جو کہ الاٹی بھی ہیں، جو کہ ہمیں کوئی ان سے غرض نہیں، ہمیں ووٹر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائیں گے اور عملی اقدام اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، آپ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عاشق طور صاحب کی گفتگو سنی۔ بریگیڈیئر عاشق طور صاحب نے ڈی سی کالونی کے مسائل اور بد انتظامی کے حوالے سے کھل کر گفتگو کی ہے۔ آپ کی اس حوالے سے رائے کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔